بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول، یہ تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی قرآن کریم بھی کھول لیں، اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں۔ آن لائن جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی قرآن کریم اور کاپیاں کھول لیں۔ کہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں؟ سورہ قریش ہو چکی ہے نا۔ آج انشاءاللہ سورہ ماعون سے پڑھیں گے، سورہ ماعون سے۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ماعون ہے، اور پیچھے جیسے آپ حضرات نے پڑھا کہ ہر صورت میں ہم بنیادی طور پر کتنی باتوں کو حل کریں گے؟ 4 باتیں۔ اس صورت کا ترجمہ ہے، اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ وجہ تسمیہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی اس صورت کو سورہ ماعون کیوں کہتے ہیں، وجہ۔ تیسری بات، اس صورت کا موضوع کیا ہے، عنوان۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس صورت کا خلاصہ کیا ہے۔ تو سورہ ماعون کا ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک بات آپ حضرات لکھ لیں، ترجمے سے پہلے ایک بات لکھ لیں۔ اس سورہ ماعون میں، اس سورہ ماعون میں مکذب دین کی، مکذب کہتے ہیں جھٹلانے والا، مکذب دین کی، اور اگر آسان لکھنا چاہیں تو لکھیں کہ قیامت کے جھٹلانے والے کی۔ اس صورت میں مکذب دین کی 5 علامات بیان کی گئی ہیں۔ کتنی علامات؟ 5۔ لکھ لیا؟ اب وہ 5 علامات، 5 نشانیاں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، آپ دیکھیں گے اس صورت میں کہ وہ 5 نشانیاں کیا کیا ہے۔ اب لکھیں ترجمہ دوستوں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو یکذب، جو کہ جھٹلاتا ہے، جو کہ جھٹلاتا ہے الدین، بدلے کے دن کو،
کس کو؟ بدلے کے دن کو. ایک ترجمہ یہ بھی ہے. ایک ترجمہ یہ بھی ہے روز جزا کو. ایک ہی معنی ہے روز جزا کو. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو یا روز جزا کو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ کون سی علامت ہو گئی؟ پہلی ہو گئی نا. علامت نمبر 1 ہو گئی نا. کتنی علامتیں آئیں گی بھائی؟ 5 آئے گی نا. ترجمے سے پہلے یہ بات اسی لیے لکھوائی نا، تھوڑا دماغ کو حاضر رکھیں گے. تو علامت نمبر 1 ہو گئی. کیا علامت ہو گئی؟ کہ یتیم کو کیا کرے گا؟ دھکے دینے سے مراد یتیم کی بے اکرامی ہے. ضروری نہیں کہ یتیم کو اس نے دھکا دیا ہو پیچھے سے، مطلب ہے کہ اس کے ساتھ برا سلوک ہے، بدسلوکی ہے. ٹھیک. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ شخص ترغیب نہیں دے گا مسکین کو کھانا کھلانے کی. یہ شخص ترغیب نہیں دے گا مسکین کو کھانا کھلانے کی. یہ کون سی علامت ہو گئی؟ علامت نمبر 2. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ یہ کون سی علامت ہو گئی؟ علامت نمبر 3. جو نمازوں میں کوتاہی کریں گے، غفلت کریں گے. الذین ہم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری جانتے ہیں، دکھلاوا. کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں تو دکھانے کے لیے کہ بھئی وہ لوگ دیکھ لیں، میری تعریف ہو جائے، واہ واہ ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کریں گے یا دکھلاوا کریں گے. وَيَمْنَعُ، یہ علامت نمبر 4 ہو گئی. 4 ہو گئی نا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکیں گے معمولی استعمال کی چیز کو بھی، اور روکیں گے معمولی استعمال کی چیز کو بھی. معون کہتے ہیں جو ہلکی سی چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو خیر یہ مزاج کم ہے، پہلے جیسے بھئی پڑوس سے آ گئی تھوڑا سا نمک چاہیے ہے نا، نمک دے دیں گھر میں، نمک، ٹماٹر کے 2 دانے دے دیں، پیاز کا 1 دانہ دے دیں، یس سوئی دے دیں. تو یہ تو ہلکی سی چیز ہے نا، چھوٹی سی چیز ہے. تو بعض ایسے کنجوس ہوتے ہیں، کنجوس العالم، کہ وہ اس میں بھی کیا کرتے ہیں، کہتے نہیں بھائی عادت ہو جائے گی ان کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
یہ بھی بہت بڑا مرض ہے. تو یہ علامت کون سی ہوگی؟ علامت نمبر 5 کہ معمولی برتنے کی چیز، معمولی استعمال کی چیز میں بھی منع کریں گے کہ نہیں بھائی تو نہیں دے. دیکھیے اس سورۃ الماعون میں اللہ پاک نے 5 علامتیں ذکر کی، 5 باتیں الگ الگ بیان کی گئی. اگر آپ نے غور کیا، پہلی بات کی کہ وہ آدمی جس کے ساتھ، جو یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، ایک علامت اس کی ہے. دوسری علامت یہ ذکر کی کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے، خود تو کھلانا دور کی بات، کسی دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دے گا. مثلا کوئی آ گیا، بھائی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، تو اپنے کسی ساتھی کو بھی نہیں کہے گا کہ یار اس کو ایک 50-100 روپے دے دو یا ہوٹل سے کھانا کھلا دو. کہے گا نہیں بھائی نہیں دو اس کو، حالانکہ واقعی وہ ضرورت مند ہوگا، مسکین ہوگا. تیسری نشان جی ایک طبقہ ہوتا ہے جو پیشاور ہوتا ہے نا. پیشاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد اسی کو بنا لیتا ہے، اس کا کام ہی ہے، اور ایک ماحول میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی پہچان ہو جاتی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، 1 سال مل کے آپ کو ایک کہانی سنائیں گے کہ بھئی ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. اللہ کی شان اگلے سال ان کو لگے گا کہ شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہوں، وہ آ کے پھر وہ کہانی شروع کر دیں گے. ہوتا ہے بعض دفعہ اس طرح. تو دیکھیں یہ وہ آدمی ہے کہ جو کہانیاں بنا کر اپنے لیے اس نے ذریعے روزگار یہ بنا لیا، یہ پیشاور آدمی. لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے، مثلا یہ کہ اس کی ظاہری حالت بتا رہی ہے، اس کا جسمانی ضعف بتا رہا ہے، یا آپ کو کسی ذریعے سے پہلے سے پتا ہے کہ بھئی ان کے حالات صحیح نہیں چل رہے آج کل. یہ علامات اور نشانیاں ہیں. تو ایسی صورت میں پھر انسان کو خیال رکھنا چاہیے. یا خاص طور پہ پردہ دار مستورات ہوتی ہے آج کل، جیسے وہ برقعے میں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت کا گھر سے نکلنا ہی اسلامی معاشرے میں بہت بڑی بات ہے. تو وہ اگر نکلی ہے اور باپردہ ہے، باحجاب ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو باقاعدہ ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے بیکاریوں کی، وہ مراد نہیں ہے. تو احساس اگر دل میں آ جائے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کی گنجائش ہو. ٹھیک. تیسری نشانی یہ فرمائی کہ ان کی نمازوں میں غفلت ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی ہیں، نمازی ہیں لیکن نمازوں میں کیا ہے؟ غفلت ہے. کہا چلو بعد میں اپنی پڑھ لوں گا، یا یہ کہا کہ عصر کے ساتھ ظہر ملا کے پڑھ لوں گا، یا اگر اٹھا بھی تو ایسے اٹھا کہ جیسے اس کی آدھی جان نکل رہی ہے، پھر نماز بھی پڑھی تو بس ایسے ٹیڑے میڑے ہو کے پڑھ لی، بس پڑھ لی. تو نماز جیسا بڑا عمل غفلت کا شکار ہو گئے. چوتھی نشانی فرمائے کہ یہ ریاکاری، دکھلاوا ہوگا، جو کام ہوگا دکھلاوا ہوگا. اور پانچواں یہ ہوگا کہ کسی کو معمولی استعمال کی چیز، ضرورت کی چیز بھی نہیں دیں گے. یہ سورہ ماعون میں اللہ پاک نے مکذب دین، روزے جزا کے جھٹلانے والے کی 5 نشانیاں بیان فرمائیں. دیکھیں آج ہم ان چیزوں کو کتنا معمولی لیتے ہیں، ہلکا لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ امراض اور گناہ ہے کہ جو انسان کے اندر سے قیامت کے دن کا یقین کمزور کر دیتی. سمجھ میں آ گیا؟ ایک بات ترجمہ سمجھ گئے دوست. دوسری بات سورہ ماعون کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بھائی اس سورت کو سورۃ الماعون کیوں کہتے ہیں؟ جی کون فرمائے گا؟ کہاں ماعون کا لفظ آیا ہے اس سورت میں؟ نہیں آیا؟ پھر دیکھ لیں. نہیں آیا ماعون؟ آیا ہے نا. سب سے آخری لفظ کیا ہے؟ لفظ ماعون ہے. چونکہ اس سورت کا اختتام لفظ ماعون پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہے نا؟ لفظ ماعون پہ اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا پڑ گیا؟ سورۃ الماعون پڑ گیا. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ہر سورت کا نام اس سورت کے اندر آپ کو ملے گا، ایسا ضروری نہیں ہے. جلدی ایک سورت ہم پڑھیں گے اس میں آپ کو اس سورت کا نام اس سورت کے اندر نہیں ملے گا، جیسے سورہ اخلاص آ رہی ہے آگے.
سورہ اخلاص میں لفظ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اخلاص کا لفظ آیا کہیں، لیکن اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ وہاں آپ کو وجہ بتانی پڑے گی کہ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص کیوں ہے۔ یہ تو آسان جگہ ہے کہ بھئی سورۃ الماعون کیوں ہے، تو آپ کہیں گے بھئی اس لیے کہ اس سورت میں لفظ معاون آیا ہے نا۔ مشکل جگہ آئیں گے ابھی آگے۔ نمبر 3 موضوع سورت۔ سورۃ الماعون کا موضوع کیا ہے؟ موضوع لکھے بخل یعنی کنجوسی کی قباحت۔ بخل یعنی کنجوسی کی قباحت۔ قباحت، قباحت کہتے ہیں برائی کو، قاف با الف ہا اور تا، کنجوسی کی قباحت ہے۔ دیکھ لیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خلاصہ سورت کیا ہے؟ سورہ ماعون کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ لکھے دوستو، اوصاف مکذبین قیامت۔ اوصاف، اوصاف جانتے ہیں نا، وصف کی جمع ہے، علامات۔ اوصاف مکذبین قیامت، قیامت کی تکذیب کرنے والوں کے اوصاف کیا کیا ہے، اور وہ ابھی آپ نے پڑھ لیے کہ وہ کتنی علامات ہیں؟ 5 علامات۔ تو اس صورت میں، اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اوصاف مکذبین قیامت۔ بات سمجھ گئے؟ تو ابھی امتحان میں سوال آ سکتا ہے کہ سورہ ماعون کا خلاصہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ خلاصہ آپ حضرات کو یاد رکھنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کو ہم آپشن دے دیں تینوں، جیسے پچھلے سال ہوتا رہا نا، ایم سی کیوز کی شکل میں۔ تو اب تین جواب لکھیں گے، آپشنز ہوں گے، ان میں کوئی ایک صحیح ہوگا جس پر آپ کو رائٹ لگانا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اتنا آسان تھوڑی لکھیں گے، ہم تو تھوڑا سا کا کے کی کا فرق لکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو 100% پھنسائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ حضرات۔ اب لکھیں نقطہ، ایک نقطے کی بات۔ قرآن کریم اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے کہ اس کی ہر آیت میں کوئی نقطہ ہے، کوئی پیغام ہے، ہر چیز نقطہ۔ نقطہ کیا ہے؟ دیکھیے، امام المفسرین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام المفسرین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو آدمی نمازی ہو کر بھی مخلوق خدا کی معمولی خدمت بھی نہ کرے۔ بڑی گہری بات ہے دوستو، نمازی ہو کر بھی مخلوق خدا کی معمولی خدمت بھی نہ کرے، بلکہ اس کے لیے رکاوٹ بنے۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ خود تو نہیں ہوتے، محروم ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کر، یہ کام نہیں کرنا، ان کا بھی ذہن خراب کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے رکاوٹ بنے۔
تو ایسے شخص نے نماز کا مقصد ہی نہیں سمجھا. دیکھیں دوست، ایسے شخص نے نماز کا مقصد ہی نہیں سمجھا. بریکٹ میں لکھیں، ابھی بریکٹ میں، یعنی حب جاہ اور حب مال کا علاج. یعنی حب جاہ سمجھتے ہیں دوستو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ جاہ ہوتی ہے. جاہ یعنی حب جاہ اور حب مال کا علاج. یہ دونوں چیزیں بہت بڑے روحانی امراض ہیں. بعض لوگ دنیا میں اکڑ کے گھومتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بھئی میرے لیے آگے جگہ بنے، میں خاص جگہ پہ ہوں، مہمان خصوصی بن جاؤں، میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، میری واہ واہ ہو، آگے پیچھے ہٹو بچو ہو. یہ خواہش اگر اندر پیدا ہو گئی، طلب پیدا ہو گئی، یہ حب جاہ ہے. اور ایک ہے حب مال، کہ انسان یہ کہے کہ بھئی آتا رہے جمع ہوتا رہے، آتا رہے جمع ہوتا رہے، آتا رہے جمع ہوتا، روز رات کو بیٹھ کے بار بار گنتا ہے اس کو، ایک دفعہ رکھتا ہے پھر نکال کے گنتا ہے بار بار اس کو. یہ حب مال ہے. تو دیکھیں دوستو، نماز کا جو عمل ہے نا، نماز اگر یہ آداب اور ترتیب کے ساتھ ہو، نماز، اس میں اللہ پاک نے یہ کمال رکھا ہے کہ آداب کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے اندر سے حب جاہ بھی ختم ہوتی ہے اور حب مال بھی ختم ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نمازی ہے لیکن نہ اس کے اندر سے حب جاہ ختم ہوا نہ حب، تو نماز کا تو مقصد حاصل ہی نہیں ہوا ہے نا. اب بریکٹ بند کر دیں، بند کر دیا. لہذا یہ شخص بھی مکذب کی طرح، مکذب، میم کاف زال اور با، یہ شخص بھی مکذب کہتے ہیں جھٹلانے والا، یہ شخص بھی مکذب کی طرح دوزخ میں جائے گا. یہ شخص بھی مکذب کی طرح کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. اب دیکھیں، حالانکہ اس نے کوئی قیامت کا انکار نہیں کیا، دوزخ کا انکار نہیں کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار نہیں کیا، لیکن سزا اس کو وہی والی ملے گی، اس لیے کہ اس کے امراض بہت بڑے ہو گئے. تو اس لیے آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر خاص محنت کریں، خصوصی محنت کریں، اپنی نمازوں کو بنائیں، آداب کے ساتھ پڑھیں، ہر رکن کو اتنے آرام سے کرے کہ اعضاء اپنی جگہ پر آ جائے. یہ جو بھاگ دوڑ ہے نا، بس اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، سلام پھیرا اور پھر پیچھے راستہ بنایا اور پھر سیدھا گھر نکل گئے. اس جلد بازی کے مزاج نے نمازوں کی حلاوت ختم کر دی. سکون کے ساتھ انسان نماز کو اچھی طرح بنائے، وضو اچھی طرح بنائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمزوری جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم ایک چیز کے عادی ہو گئے. وہ کیا ہے کہ انتظار کرتے ہیں کہ بھی فرض نماز میں کتنا وقت باقی ہے، ایک اپنا ایک ذہنی ایک وہ بنا لیتے ہیں ترتیب، بھئی ظہر 1:30 بجے تو بس مجھے 1:25 پہ مسجد میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ 4 سنتیں میں 4 منٹ میں پڑھتا ہوں مثال کے طور پر. تو 1:25 پہ جاؤں گا تو 4 سنتیں پڑھ لوں گا، فوراً فرض کھڑی ہو جائے گی، وہ پڑھ لوں گا، پھر 2 سنتیں پڑھ کے سیدھا گھر آ جاؤں گا یا دکان یا کہیں بھی چلا جاؤں گا. مقصد یہ کہ اس کے علاوہ ہمارا اللہ پاک سے کوئی رابطے کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو ایک ضابطے کا تعلق ہے نا، کہ ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ میری گاڑی کے ڈرائیور بن جائیں یا فلاں بن جائے فلاں بن جائے. اچھا، ڈیوٹی کا ٹائم کا 9 سے 5 اور وہ جوان ٹھیک 9 بجے آتا ہے، ٹھیک 5 بجے اٹھتا ہے. آپ نے کہا یار 5 منٹ اور بیٹھ جاؤ، میں ذرا کہا نہیں بھائی، جب بات ہماری 9 سے 5 کی ہوئی ہے تو میں تو نہیں کرتا ہوں. وہ دیکھیں
ضابطے کے اعتبار سے تو صحیح کہہ رہا ہے، ضابطہ، لیکن رابطے کے اعتبار سے بات صحیح نہیں کر رہا ہے۔ رابطے کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں دوسرے کے آرام کو اور اس کے احسان کو، اس سے اپنے تعلق کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اچھا دوست ہوتا ہے نا، اس کو آپ کو بولنا بھی نہیں پڑے گا، وہ آپ کا کام آپ کے بغیر کہے ہوئے کر دے گا، آپ کی خدمت کر لے گا، آپ کو پتہ چلے گا فلاں ساتھی نے خدمت کر لی۔ یہ تعلق کون سا ہے؟ یہ رابطے کا تعلق ہے، رابطے کا۔ اور ایک ضابطے کا ہے کہ 9 سے 5 کی ڈیوٹی ہے بھائی۔ تو ہمیں اللہ سے تعلق دوستو ضابطے کا رکھنا ہے یا رابطے کا؟ رابطے کا۔ اللہ سے تعلق کون سا رکھنا ہے؟ رابطے والا۔ اور رابطے والے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ بھئی ہم نماز کے لیے وقت نکالیں۔ صرف سنت نہیں ہے نا، تحیت الوضو بھی ہے، تحیت المسجد بھی ہے، نوافل بھی ہے نا۔ تو اتنا پہلے آئے کہ وضو بنا کر مسجد میں داخل ہوئے تو صف اول میں مجھے جگہ مل جائے، اس کی بھی فکر ہو۔ پھر وضو کی نیت سے تحیت الوضو کی 2 رکعتیں الگ پڑھیں، تحیت المسجد کی 2 رکعتیں الگ پڑھیں۔ افضل یہ ہے، وقت کم ہے تو دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لیں، 2 رکعت پڑھیں اور اس میں تحیت الوضو کی بھی نیت کر لیں، تحیت المسجد کی بھی نیت کر لیں، وہ پڑھیں۔ پھر آرام سے سنت پڑھیں، پھر نماز پڑھیں، نماز کے بعد کی سنت پڑھیں، پھر نفل پڑھیں، پھر تسبیحات پڑھیں، پھر دعا کر کے آرام سے مسجد سے نکلیں۔ یہ والا تعلق اللہ پاک سے ایک رابطے کا تعلق ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی میری اللہ پاک سے ایک دوستی ہے۔ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی ابھی سال دوم میں بھی اعلان ہوا، شاید یہاں تک آواز آئی بھی ہوگی، تو آپ حضرات کا سہماہی امتحان یعنی فرسٹ سیمسٹر وہ طے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ 30 اگست، آج 16 اگست ہے، 30 اگست بروز منگل، اسلامی تاریخ 2 صفر ہوگی، 30 اگست بروز منگل جو ہے مغرب کی نماز کے بعد ہی آپ حضرات کا سہماہی کا امتحان ہوگا، یہیں پر ہوگا، اور بالکل آسان ہے انشاءاللہ، مشکل نہیں۔ پچھلے سال تو جو تینوں ہمارے سیمسٹر ہوئے، جو ساتھی سال دوم میں بیٹھے ہوئے، تو ایم سی کیوز کا انداز اختیار کیا گیا تھا۔ ایم سی کیوز کا مطلب آپ ساتھی بہرحال جانتے ہیں، مثال کے طور پہ تفسیر کا سبق ہے تو ہم 5 سوال بنائیں گے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، 5 سوال، ہر سوال کے نیچے 3 آپشن ہوں گے۔ جیسے ابھی بات آئی نا کہ سورہ ماعون کا موضوع کیا ہے، پھر نمبر 1 میں کچھ لکھا ہوگا، نمبر 2 لکھا ہوگا، نمبر 3 لکھا ہوگا، جو صحیح والا ہوگا اس پہ آپ نے کیا لگانا ہے؟ رائٹ لگانا ہے۔ 5 سوال تفسیر کے، پھر حدیث کا حصہ آ جائے گا، پھر مسائل کا حصہ آ جائے گا، پھر تجوید کا آ جائے گا، آداب المعاشرت کا آ جائے گا، مسنون دعاؤں، سب اس طرح ہے۔ تو اگر تھوڑی سی بھی تیاری ہونا تو ساتھی 15 سے 20 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سیکیوز میں صرف رائٹ لگانے نا، لیکن دماغ کی حاضری بہت ضروری۔ بعض دفعہ جلدی میں اٹھ تو گئے، پھر یہ کیا ہو گیا بھائی، وہاں ایک سوال کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، تو اس لیے تیاری کریں انشاءاللہ، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اس لیے تمام ساتھیوں نے آنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وقت پہ پہنچنا ہوگا، اور آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ اور آن لائن بھی باقاعدہ چلتا ہے، جو زوم کی کلاس ہے اس میں پیپر ہم دیتے ہیں، وہ وہاں پر دیتے ہیں، آپ ساتھی یہاں پر دیں گے انشاءاللہ۔ تو کون سی تاریخ ہے؟ 30 اگست بروز منگل بعد نماز مغرب انشاءاللہ ہوگا۔ ابھی تو دن باقی ہے، لیکن پہلے سے اس لیے بتا دیا تاکہ آپ لوگ ذرا ایکٹیو ہو جائیں، تیار ہو جائیں اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔